بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند نہایت اہم احادیثیں سنیں گے جو ہمیں نماز اور جمعے کی اصل اہمیت سمجھاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایمان کی اس طرح حفاظت کرتی ہے جیسے باڑ کھیت کی حفاظت کرتی ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز ضائع کی اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے، سرسبز کھیت لیکن اس کے گرد کوئی باڑ نہیں، کیا وہ کھیت محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی میں نماز کمزور ہو جائے تو ایمان بھی آہستہ آہستہ زخم خوردہ ہونے لگتا ہے۔ نماز صرف رکوع و سجود کا نام نہیں، نماز اللہ سے جڑے رہنے کا نام ہے۔ نماز اندھیروں میں جلنے والا وہ چراغ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے جمعے کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج جن دنوں میں طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ سوچئے، ہفتے کا ایک دن جو باقی تمام دنوں سے افضل ہے، جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس دن فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو کر مسجد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جمعے کو بھی معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی، جو شخص 3 جمعے لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دل پر مہر لگ جانا یہ صرف ایک سزا نہیں، یہ ایمان کے بجھ جانے کا خطرہ ہے۔ جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ میں کھو نہ جائیں، ہم دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ آج خود سے ایک سوال کیجئے، کیا میری نماز وقت پر ہے؟ کیا میرا جمعہ میری ترجیح ہے؟ یا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان کو بعد میں اور دنیا کو پہلے رکھتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے، جو نماز کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے، جمعے کی قدر کرنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔